السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال. قابل احترام صدر جلسہ، معزز علماء کرام، آج کے اس ماہ مبارک میں آپ کو روزے دار حضرات کہوں یا معزز سامعین کہوں، روزے کی حالت میں جمع ہونے والے معزز سامعین، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، جیسے ابھی آپ کے سامنے احساس ذمہ داری کے بارے میں کچھ باتیں کہنے کے لیے مجھے کہا گیا ہے، میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کچھ چیزیں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے اس تعلق سے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ پہلی چیز، میں نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی ہے، اس آیت کا ترجمہ آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہیں، ہو سکتا ہے 5ویں پارے کی تفسیر میں آپ کو یہ آیت الحمدللہ سننے کو ملی ہوگی۔ یہ وہی آیت کریمہ ہے جسے سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زارو قطار روئے تھے۔ اسی آیت کے بارے میں صحیح بخاری میں 4 جگہ حدیث موجود ہے۔ ایک حدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے 4 مرتبہ لے کر آئے ہیں، 5050 میں، 5040 پر 9 49 میں، 5055 میں اور 5056 میں۔ اس امام بخاری رحمہ اللہ نے پیش کیا ہے اس آیت کی شرح کرتے ہوئے۔ حدیث اس طریقے سے ہے، عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابن مسعود کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، اقرأ علی، اے ابن مسعود قرآن پڑھو، مجھ پر قرآن پڑھو۔ قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اقرأ علیک وعلیک انزل، میں آپ کے سامنے قرآن پڑھوں حالانکہ قرآن مجید آپ پر اتارا گیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا قال نعم، ہاں ابن مسعود پڑھو۔ انی احب، میں چاہتا ہوں، ان اسمعہ من غیری، کہ میں قرآن مجید دوسروں سے سنوں، میں چاہتا ہوں کہ قرآن مجید دوسروں سے سنوں۔ ان اسمعہ من غیری، ابن مسعود کہتے ہیں فقرأت سورۃ النساء، تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے ہوئے میں نے سورہ نساء پڑھنا شروع کی، حتی اتیت الی ہذہ الآیہ، یہاں تک کہ میں اس آیت پر پہنچا، فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا۔ ترجمہ اس آیت کریمہ کا یہ ہے، کیسے ہوگی وہ حالت؟ فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید، جب ہر قوم سے، ہر امت سے ایک گواہ کو ہم لے کر آئیں گے، اور آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے گواہوں پر ہم آپ کو گواہ بنائیں گے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، سارے گواہوں پر ہم آپ کو گواہ بنائیں گے۔ حدیث میں آگے کا جملہ سنیے، جب یہاں تک میں پہنچا، ابن مسعود کہتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا قال حسبك الآن، قال حسبك الآن، اب بس کرو ابن مسعود، اب بس کرو ابن مسعود۔ ابن مسعود کہتے ہیں فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرَفَانِ، میں نے سر اٹھا کے دیکھا، اللہ کے نبی کی دونوں آنکھیں آنسو بہا رہی تھی، دونوں آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ آپ دیکھیں تفسیر، آپ کو پتا چلے گا آخر اس آیت کریمہ میں ایسی کون سی چیز ہے، ایسا کون سا معنی بیان کیا گیا ہے کہ اسے یاد کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں۔ اور ہمارا وہ پارا بھی گزر چکا ہے، ہم نے وہ تراویح بھی پڑھ لی ہے، اور آگے بڑھتے جا رہے ہیں ہم لوگ، جیسے ہر سال کا رمضان گزرتا ہے، 5 گزرے اور 5 گزرے اور 5 گزرے، 15 کے بعد ہمیں رمضان کو پکڑنا پڑتا ہے۔ رمضان کی تیزی اس قدر زیادہ ہو جاتی ہے۔ کیا ہم نے قرآن کی اس آیت پر غور کیا میرے بھائی؟ اللہ کے نبی کیوں روئے ہیں؟ نبی کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ کیا ہمارے اندر وہ احساس جاگا ہے؟ آپ ذرا دیکھیں، حافظ صلاح الدین صاحب نے ایک جملہ لکھا ہے اس آیت کی شرح کرتے ہوئے، احسن البیان میں حافظ صلاح الدین صاحب نے ایک جملہ لکھا ہے، وہ جملہ یہ ہے، یہ ایک سخت مقام ہے، یہ ایک سخت مقام ہے، اس کے تصور سے لرزہ طاری ہو جاتا ہے، اور اس احساس ذمہ داری کو یاد کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زارو قطار رونے لگے۔ آپ کو اپنی ذمہ داری یاد آئی،
اللہ نے آپ کو کیا بنایا ہے، آپ کی کیا ذمہ داری ہے. ایک وقت ہوگا، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، سبحان اللہ 3330 پر 9 نمبر کی حدیث ہے. عموماً ہم لوگ نمبر نہیں بولتے، آج میں نمبر بول رہا ہوں تاکہ آپ ذہن میں اس حدیث کو رکھیں. آپ میں کا اکثر آدمی جانتا ہے، اللہ تبارک، ابو سعید خدری راوی حدیث ہیں، یدعا نوح یوم القیامہ، حضرت نوح کو بلایا جائے گا قیامت میں. فیقال لہ، حضرت نوح علیہ السلام سے کہا جائے گا، پوچھا جائے گا، حل بلغت، آپ نے تبلیغ پہنچا دی، آپ کی جو ذمہ داری تھی آپ نے ادا کر دی. حل بلغت، حضرت نوح کہیں گے فیقول نعم، حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے ہاں اللہ میں نے پہنچا دی. فیدعا قومہ، حضرت نوح کی قوم کو بلایا جائے گا. فیقال لہم، ان سے پوچھا جائے گا، حل بلغکم، کیا نوح نے پہنچا دیا؟ دونوں سے سوال، دونوں سے سوال ہے، نبی سے پوچھا جا رہا، قوم سے پوچھا جا رہا ہے. فیقولون، قوم کا جواب سنیے گا، قوم کہے گی ما اتانا من نذیر وما اتانا من احد، کوئی نہیں آیا بتانے کے لیے، کوئی پیغمبر ہمیں سمجھانے کے لیے نہیں آیا. ما اتانا من نذیر، کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، کوئی ہمیں سمجھانے کے لیے نہیں آیا. پھر فیقال لنوح، حضرت نوح سے کہا جائے گا تم کہہ رہے ہو تم نے ذمہ داری ادا کر دی ہے، قوم کہہ رہی ہے ذمہ داری تم نے ادا نہیں کی ہے. حضرت نوح سے کہا جائے گا، حدیث نمبر جی آپ سے پوچھ رہا ہوں، صحیح بخاری میں حدیث نمبر، تو اس کا مطلب یہ ہے آپ میرے ساتھ نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے آپ میرے ساتھ نہیں ہیں. جی حدیث نمبر 3300، جی 3339، یاد رکھنے کے لیے آسان ہے، 3339، جی آسانی سے یاد رکھ سکتے ہیں. حضرت نوح کہہ رہے ہیں میں نے پہنچا دی، قوم کہہ رہی ہے نہیں پہنچایا. نوح سے کہا جا رہا ہے، فیقال لنوح، نوح سے کہا جا رہا ہے من یشہد لک، آج قیامت کے دن تمہارے لیے کون گواہی دے گا، کون گواہی دے گا کہ تم نے ذمہ داری ادا کرے گا، کہ تم نے حق تبلیغ ادا کر دیا ہے. فیقول، یاد رکھو جی اچھے سے، نوح کہیں گے محمد و امتہ، کون گواہی دیں گے؟ ہماری حیثیت ہے، ہماری حیثیت ہے کہ ہم نبیوں کے لیے گواہی دیں گے. تو السلام روز قیامت کہیں گے محمد میری گواہی دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد کی امت میرے لیے گواہی دے گی. امت میں میں اور آپ ہیں، ارے بھائی امت میں میں اور آپ ہیں، کچھ تو چہرے ہلا کر بولو، ہاں ہیں تو ہیں بولو، نہیں تو نہیں بولو. کیا محمد کی امت میں اور آپ ہیں؟ ہماری یہ کیپیسٹی ہے، ہم اس قابل ہیں کہ حضرت نوح کے لیے ہم گواہی دیں گے. یہ ذمہ داری نبی کو یاد آئی، نبی کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. وہ ذمہ داری اگر تمہیں یاد آئے گی، اس لائق اللہ نے ہمیں بنایا ہے کہ ہمارے آنکھوں سے کہیں ایک خطرہ نکل جائے رات کے اندھیرے میں اٹھ کر قیام اللیل کے اندر. اللہ نے ہمیں اس لائق بنایا ہے کہ ہم نبیوں کے لیے گواہی دیں گے. سبحان اللہ، یہ آیت ذمہ داری کی آیت ہے میرے بھائی. اس کے آگے اور سنو، ایک حدیث میں آپ کے سامنے ذمہ داری کے تعلق سے بتاؤں گا، بتا کر اپنی بات آگے لے کر جاتا ہوں. صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. عاد عبید اللہ بن زیاد معقل بن یسار، عبید اللہ بن زیاد جو ہے معقل بن یسار کی عیادت کے لیے گئے. اللہ ہمیں عیادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لوگ ہمارے مصلی انتقال ہو جاتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا یہ کب بیمار ہوئے، کب انتقال ہوئے. بعد میں ہم پوچھتے ہیں فلاں صاحب نظر نہیں آ رہے، ہمیں کہا جاتا ہے تو 2 مہینے پہلے انتقال ہو گئے، 2 مہینے پہلے. سبحان اللہ، اس رمضان کے مہینے میں نا کچھ چیزیں سیکھو اور ان چیزوں کو زندگی کا حصہ بنا لو کہ آج کے بعد میری زندگی میں یہ چیزیں آ جائیں گی، رچ بس جائیں گی انشاءاللہ تعالی. یہودی کا بچہ بیمار ہو رہا ہے، یہودی کا بچہ بیمار ہو رہا ہے، اللہ کے نبی عیادت کے لیے جا رہے ہیں. تمہارے بازو کھڑے ہو کر، پیر سے پیر لگا کر، کندھے سے کندھا لگا کر جو آدمی نماز پڑھ رہا ہے وہ مر جاتا ہے، تمہیں احساس تک نہیں ہوتا ہے یہ آدمی کیسے بیمار ہوا. ہماری مسجد بڑی مسجد ہے، نام نہیں لوں گا میں شیخ کا، 30 سال سے زیادہ شیخ وہاں پر خدمت انجام دیے. آخری عمر میں بڑے بیمار رہتے تھے، بڑے بیمار رہتے. اتفاق سے میرا گھر 1-8 کلومیٹر پہ ان کے گھر کے. نام اس لیے نہیں لے رہا ہوں، نام لوں گا تو پھر کون ہے پوچھیں گے آپ. کبھی کبھی ملاقات کے لیے جاتے، ایک جملہ کہتے، اتنے سخت بیمار رہتے،
بڑے عالم، بڑے اللہ تعالیٰ ہمیں ان جیسا بنائے. ان کے انتقال پر ایک اچھے عالم نے کہا محدثین کا آخری نمونہ ختم ہو گیا. زندگی میں کبھی حدیث دیکھ کر نہیں پڑھی انہوں نے، زندگی میں کبھی حدیث دیکھ کر نہیں پڑھی. کبھی کوئی نکاح لوگ کہتے ہیں نکاح تک وہ دیکھ کر نہیں پڑھا، دو دو تین تین نکاح بغیر دیکھے کے پڑھاتے تھے، مگر بیمار ہوئے. ہمارے سب کے چہیتے عالم وہ کبھی کبھی شکوا کرتے تھے کوئی ایک آدمی بھی عیادت کے لیے نہیں آتا. مہینے مہینے بیمار رہتے ہیں، کوئی ایک آدمی عیادت کے لیے نہیں آتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ کے نبی کی سنت پر. بیچ میں ایک بات آئی، میں نے برسبیل تذکرہ و بات ذکر کر دیا. عبید اللہ بن زیاد معقل بن یسار مزنی رضی اللہ عنہ کو دیکھنے کے لیے گئے فی مرضہ الذی مات، اس بیماری میں جس میں ان کا انتقال ہو گیا، آخری بیماری جس میں ان کا انتقال ہو گیا. قال معقل نے ایک بات کہا، انی محدثک حدیث، ایک حدیث تمہیں بیان کرتا ہوں. سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ حدیث نبی سے سنی ہے. لو علمت ان لی حیات ما حدثتک، لو علمت ان لی حیات ما حدثتک، اگر مجھے گارنٹی ہو کہ میں یہ بیماری میں ایسا لگتا ہے کہ میں چلا جاؤں گا، اگر مجھے یقین ہو کہ اور میں زندہ رہوں گا، ان لی حیات، تو میں یہ حدیث نہیں بیان کرتا. آگے کہتے انی سمعت رسول اللہ، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے. کیا فرماتے ہوئے؟ ما من عبد یسترعیہ اللہ، کوئی بھی بندہ ہو اللہ نے اسے ذمہ دار بنایا ہو، رعیتن، کوئی بھی ذمہ داری دی ہو. یہاں ذمہ دار سے مراد صرف آپ لوگ مسجد کے ذمہ داروں کو نہ دیکھیں، جماعت اور جمعیت کے ذمہ داروں کو نہ دیکھیں. یہاں نبی یہ کہہ رہے ہیں کسی بھی طرح کی ذمہ داری ہو، رعیتن یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ، جس دن وہ مر رہا ہے اگر اس نے اپنی ذمہ داری میں دھوکہ دیا، ذمہ داری صحیح سے نبھایا نہیں ہے، ذمہ داری میں اس نے دھوکہ دیا ہے، اللہ نے اسے گھر کی ذمہ داری دی ہے، باپ ہونے کے ناطے وہ ایک ذمہ دار ہے، یہ بھی ایک ذمہ داری ہے. اوپر خواتین موجود ہیں الحمدللہ، ماں ہونے کے ناطے اللہ نے ماں کو ایک ذمہ داری دی ہے، وہ بھی ذمہ دار ہیں. سبحان اللہ. میں آگے اور بڑھ کر کہوں گا، میں استاد ایک ذمہ دار ہے. یہ ننھے بچوں کو، یہ امانتوں کو وہ استاد کے حوالے کیا جاتا ہے. سبحان اللہ. ایک ذمہ داری ہے. آپ اگر غور سے دیکھیں گے ذمہ داری ساری زندگی کو گھیری ہوئی ہے. سبحان اللہ. اگر وہ اپنی ذمہ داری میں دھوکہ دے رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ صحیح سے ذمہ داری ادا نہیں کر رہا ہے. یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ، اس کا انجام کیا ہے جانتے ہیں؟ معقل بن یسار المزنی رضی اللہ عنہ نے اس کا انجام کیا بتایا جانتے ہیں؟ اگر کسی نے ذمہ داری، اچھے سے یاد رکھو، یہاں ایک اور چیز میں بول دیتا ہوں، یہ دنیا عارضی ہے، چند دنوں کے لیے ہے. اگر ذمہ داری ایک تو ہے کرنا ہی ہے، ہم کو نبھانا ہی ہے، یہ ایک آپشن ہے، لے بھی سکتے ہیں چھوڑ بھی سکتے ہیں، ضرورت نہیں ہے ہمیں اس ذمہ داری کی. اگر وہ کیپیسٹی ہمارے اندر نہیں ہے، ہم نہیں نبھا سکتے ہیں، پہلے بول دیجئے نہیں یہ ذمہ داری مجھ سے نہیں ہوگی. کیوں؟ اگر آپ نے ذمہ داری لی اور آپ نے ذمہ داری نہیں نبھائی، جس دن انتقال ہو رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اس نے دھوکہ دیا، الا حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی. ذمہ داری نہیں نبھانے والے پر کیا ہے؟ ذرا بولیے نا، ذرا زور سے بولیے. اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی ہے. ذمہ داری لے اور ذمہ داری نبھانے کی طاقت نہ ہو، سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے. اور یہ جو ذمہ داریاں ہیں نا، سبحان اللہ، ایک اور چیز اس میں آپ ذہن میں رکھ لیں انشاءاللہ تعالیٰ، اسے امانت کہا گیا. کیا کہا گیا؟ امانت کہا گیا. یہ ذمہ داریاں نا عام چیز نہیں ہے. میں ایک بار پھر تمہارے سامنے واضح کر دوں، میں جب ذمہ داری بول رہا ہوں، تمہاری نگاہیں شاید مساجد کے ذمہ دار، مدارس کے ذمہ دار، یا جمعیت اور جماعت کے ذمہ دار، یا اس سے بڑھ کر ذمہ داروں پر جاتی ہیں. نہیں میرے بھائی، میرے نبی نے ایک جملہ کہا ہے، پہلے وہ حدیث پڑھ دیتا ہوں اس لیے کہ کہیں آدمی ادھر ادھر نہ ہو جائے. یہ حدیث بھی بخاری اور مسلم کی ہے، یہ حدیث بھی صحیح بخاری اور مسلم کی ہے. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما، ابن عمر کہتے ہیں تمہارے شک کو دور کر رہا ہوں، تمہارے ڈاؤٹ کو دور کر رہا ہوں. ابن عمر کہتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول. سنتے آئے نہیں بچپن سے حدیث؟ سنے نہیں سنے؟ کلکم راعٍ وکلکم مسئول، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے
اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا. کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ. کچھ مثالیں میرے نبی نے دی، اس لیے آپ یہ دماغ سے نکال دیجئے گا کہ ذمہ داری بولے تو خالی ذمہ داروں کے لیے ہے. نہیں، اس ماہ مبارک میں کھڑے ہو کر اگر احساس ذمہ داری پر بات کر رہا ہوں، سب سے پہلے میں اپنے آپ کو خطاب کر رہا ہوں. میں اپنے آپ کو خطاب کر رہا ہوں، پھر میں آپ کو خطاب کر رہا ہوں، پھر میرے ہر مسلمان بھائی اور ہر مسلمان بہن سے میرا خطاب ہے. اگر ذمہ داری کی بات آ رہی ہے تو پھر یہ ذمہ داری میں سب شامل، اور سب کی الگ الگ ذمہ داریاں ہیں. میں ایک چھوٹی مثال دے کر بات آگے لے کر جانا مناسب سمجھتا ہوں. ہمارے استاذ محترم، شیخ کے استاذ محترم، اور میں سمجھتا ہوں شیخ عبدالوہاب صاحب جامعی حفظہ اللہ، انہوں نے بھی کچھ ان سے سیکھا ہوگا. شیخ حفیظ الرحمان صاحب اعظمی عمری مدنی حفظہ اللہ، شیخ البانی رحمہ اللہ کے شاگرد، شیخ بن باز رحمہ اللہ کے شاگرد، 4 سال جنہوں نے شیخ البانی کے سامنے بیٹھ کر کلاس میں باقاعدہ حدیث پڑھی ہے. سبحان اللہ، ان کا وہ جملہ مجھے ہمیشہ یاد آتا ہے. میرا پہلا دن جامعہ اسلامیہ میں مدینہ منورہ کے اندر پہلی بیچ سے فارغ ہیں. جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کی فرسٹ بیچ کے فارغ ہیں الحمدللہ. پہلا میرا دن ہے، میں باہر کھڑا ہوا ہوں کلاس کے باہر. ایک آدمی آتے ہیں، اوپل کار میں نیچے اترتے ہیں. گورا رنگ ہے، ریڈش مائل ہیں، ذرا گورے میں سرخی مائل رنگ ہے، بڑا سا کوٹ پہنے ہوئے ہیں. میں نے سمجھا یہ کوئی انگریز ہوگا جو جامعہ اسلامیہ دیکھنے کے لیے آیا ہے. سبحان اللہ، ایک ایک طالب علم اندر جانے لگا، ایک ایک طالب علم اندر جانے لگا. میں نے پوچھا من ھذا الرجل؟ کہا ھذا شیخ البانی حفظہ اللہ. کون؟ یہ کون آدمی آئے ہیں؟ میں نے پوچھا. کہا یہ شیخ البانی ہیں، حدیث کا درس دینے کے لیے آئے ہیں. ایک ایک طالب علم اندر گیا اور میں جا کر اندر بیٹھ گیا. شیخ آئے، بیٹھے. ناصر الدین البانی رحمہ اللہ ایک جیب سے بلوغ المرام نکالے اور دوسرے جیب سے اس کے نوٹس نکالے. سبحان اللہ. جی 4 سال انہوں نے پڑھا ان کے پاس درس حدیث، اور ہمارے لیے اللہ کا شکر ہے، فضل ہے، اللہ نے اس انسان سے ہمیں پڑھنے کا اللہ نے موقع دیا. انہوں نے ایک جملہ کہا تھا، میں نے خطبے میں بھی کہا جملہ، یہ ذمہ داری پر بات آ رہی ہے. ایک ہندوستان کا ایک پہلوان تھا، آپ سب جانتے ہیں، گوگل کریں گے تو نام مل جائے گا، کھاما پہلوان. جی وہ بہت وائرل بھی ہو جاتی ہے، وہ میری کلپ وائرل بھی ہو گئی. کئی ہمارے دوسرے طبقے کے بھائی لوگ فون کر کے میرا شکریہ ادا کیے. آپ کی وہ کلپ سن کر ہمیں بہت فائدہ ہوا. اللہ ہمارے کلپ کو دعوت کے لیے اللہ خاص کر دیں انشاءاللہ تعالی. ہمارے اس چیز کو شیخ بن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں، جو وسائل ہیں آج کے دعوت کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں، ان کے فتوے کے مطابق یہ وسائل استعمال کیے جا رہے ہیں. یہ حج کے لیے گئے، مسلمان تھے وہ لوگ، انہیں لے کر شیخ بن باز کے پاس گئے. شیخ حفیظ نے کہا یہ شیخ بن باز کے پاس گئے. شیخ بن باز دونوں آنکھوں سے، آپ جانتے ہیں ضرور البصر تھے، آنکھوں کی بینائی نہیں تھی. شیخ بن باز نے دونوں ہاتھوں سے ان کے ہاتھ کو پکڑ کے دیکھا. ایک ایک ہاتھ اتنا موٹا. یہ کہتے ہیں انڈیوائیڈڈ انڈیا کا سب سے بڑا پہلوان تھا وہ. روزانہ 3000 پش اپ کیا کرتا تھا. آپ گوگل میں سرچ کر لیں، آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ. شیخ بن باز نے ان کے ہاتھ کو دیکھا، ایک ہاتھ اتنا بڑا ماشاءاللہ. شیخ بن باز نے ایک جملہ کہا، اللہ نے مجھے علم دیا ہے، ایک ذمہ داری دی ہے، میں اللہ کے دین کی خدمت علم سے کر رہا ہوں. اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے، غور سے سنو، ایک ذمہ داری دی ہے بحیثیت مسلمان، تم اللہ کے دین کی خدمت طاقت سے کرو. ہم دونوں اللہ کے دین کی خدمت میں برابر ہیں. سبحان اللہ، ہم دونوں اللہ کے دین کی خدمت میں برابر ہیں. جسے جو ذمہ داری اللہ نے دی ہے، آج اس کی ضرورت ہے وہ اپنی ذمہ داری اپنے حساب سے نبھائے. میرے بھائی، اس کا معنی یہی ہے. چلیے اور ذرا کھل کے آ جاتے ہیں. میں نے جب ان سے پوچھا گیا کتنی دیر آپ بولو گے، میں نے کہا رمضان ہے، آدھا گھنٹہ بس ہے انشاءاللہ. 5-10 منٹ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ کر، ابھی تک جتنی باتیں میں نے کہی آپ جانتے ہیں، قرآن و حدیث ہی پڑھ کر میں نے آپ کے سامنے باتیں رکھی ہیں. ایک چھوٹا جملہ بول دیتا ہوں. یہ جو ذمہ داری ہے نا میرے بھائی، اللہ کی ایک امانت ہے. اور ایک آدمی آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، عربی آدمی، یہ بھی بخاری کی حدیث ہے. سبحان اللہ. اللہ کے نبی سے آ کر اس نے سوال کیا صلی اللہ علیہ وسلم، متی الساعہ، اے اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب نہیں دیا. اس نے سوال کیا، فمضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی بات کرتے ہوئے گزر گئے. یحدث، فقال بعض القوم، صحابہ نے کہا سمع ما قال فکرہ ما قال، سن کر انسنی کر دیا، یا سن کر آپ نے ناپسند کیا، بولا نہیں، آپ نے جواب نہیں دیا.
وقال بعضهم بعض صحابہ یسمع سنا نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ اللہ کے نبی سنے تھے. وہ سوال کیا تھا؟ سوال کیا تھا؟ بھائی میں ایسا ہی ہوں، اگر میں تیاری کر کے آیا ہوں، اتنی حدیثیں نوٹ کر کے لایا ہوں، میں چاہتا ہوں یہ آپ لے کر جائیں، آپ لے کر جائیں. اگر نہیں ہے تو پھر اتنی تیاری کا فائدہ کیا ہے؟ اتنی آپ کے پاس آ کر بولنے کا فائدہ کیا ہے؟ کیا سوال کیا تھا اس نے؟ قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی جواب نہیں دیے. حدیث میں کیسے کیسے الفاظ، آپ نے سنا نہیں سنا، آپ نے سنا جواب دینا نہیں چاہا. کچھ دیر کے بعد قال بعضهم قال اين ارى السائل، کہا جی وہ پوچھنے والا بلاؤ، جس نے سوال کیا نا اس کو بلاؤ، جس نے عن الساعہ قیامت کے بارے میں سوال کیا تھا. قال انا یا رسول اللہ، وہ صحابی آئے جنہوں نے یہ سوال کیا تھا. میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی نے ایک جملہ کہا جو میرے موضوع سے متعلق ہے. نبی نے کہا تم نے پوچھا نہیں قیامت کب آئے گی؟ اذا ضیعت الامانہ فانتظر الساعہ، امانت جب ضائع ہو جائے گی سمجھ لو قیامت آ جائے گی. کیا کہا نبی نے؟ نبی نے کیا کہا؟ ذرا زور سے. امانت جب ضائع ہو جائے گی سمجھ لو قیامت آ جائے گی. سمجھ میں آئی بات یہ؟ سمجھ میں آئی بات یہ؟ اللہ کے نبی نے اور اچھے سے سمجھایا اسے. امانت ضائع ہونے کا مطلب یہ ہے قال اذا اسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، اگر ذمہ داری نااہل کو دے دی جائے، اس کے لائق نہیں ہے، اس کے لائق نہیں ہے. باپ ذمہ دار ہے، بیٹے کو دی جا رہی. اگر بیٹا لائق ہے تو ٹھیک ہے، یہ بھی جملہ سن لیں، بیٹا لائق ہے تو ٹھیک ہے. اگر نالائق ہے محض اس لیے کہ وہ بیٹا ہے دی جا رہی ہے، اقربا پرستی میں دی جا رہی ہے، مالدار ہونے کے حساب سے دی جا رہی ہے. معاف کیجئے گا، معاف کیجئے گا، میں کھل کے بولتا ہوں. اگر کوئی بڑے روڈی صاحب ہیں، طاقت رکھتے ہیں، ان کو مسجد کی ذمہ داری دے دی جا رہی ہے. حالات یہ ہیں آج، حالات یہ ہیں. ہاں یہ بڑے آدمی ہیں، ڈرتے ہیں لوگ ان سے، اس لیے ذمہ داری دی جا رہی ہے. میرے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم ایسی حالتیں جب تم اپنے اطراف دیکھو سمجھ لو قیامت قریب ہے، یہ قیامت کی ایک علامت ہے. ہم اپنے اطراف دیکھ رہے ہیں ایسے حالات؟ ایسا دیکھ رہے ہیں آپ کہیں؟ نہیں تو بولو نہیں ہے، انشاءاللہ قیامت دور ہے. اگر حالات ایسے ہیں سمجھ لو کہ قیامت قریب ہے. اب اتنی باتیں ذمہ داری کی ہونے کے بعد کچھ باتوں پر میں آنا چاہتا ہوں. الگ الگ ذمہ داریاں ہیں. 5 منٹ انشاءاللہ، 5 منٹ میں اپنی چیز ختم کر لیتا ہوں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ الگ الگ ذمہ داریاں ہیں جی. مرد ہونے کے حساب سے، باپ ہونے کے حساب سے ذمہ داری الگ ہے، اور اسی طریقے سے ماں ہونے کے حساب سے ذمہ داری الگ ہے. سبحان اللہ. مجھے یاد پڑتا ہے میں اور شیخ عبدالعظیم مدنی حفظہ اللہ، ہم دونوں جو ہے میسور میں تھے، اور یہی موضوع تقریباً مجھے دیا گیا تھا. عورت کی ذمہ داری موضوع یہی تھا میرا. اور جانتے ہیں شیخ نے بھی مجھے ایک کلپ بھیج کر مبارکبادی دی. سبحان اللہ. میں نے ایک چیز بولی تھی وہاں پر، تقریباً وہ پیغام جو ہمارا پیغام ہے اللہ کے فضل سے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، تقریباً 1 کروڑ لوگوں تک پہنچاؤ. کتنے تک؟ یہی تقریباً موضوع یہی تھا. اصل ذمہ داری کس کی کیا ہے؟ باپ ہونے کے حساب سے ذمہ داری ہے، ہمارے اوپر ایک ذمہ داری ہے. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں، بھیک مانگتا ہوں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ ذمہ داری نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ والدین کی ذمہ داری اللہ ہمیں نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ بچوں کی ذمہ داری جو اولاد اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، اللہ وہ ذمہ داری ہمیں نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. ہم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، مگر خاص طور سے یہاں میں والدین کو چھوڑ کر، مرد کو چھوڑ کر عورت کے بارے میں 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں. مجھ سے پہلے کہا بھی گیا، آپ اس پر ذرا بولیے گا انشاءاللہ. اس کی اصل ذمہ داری کیا ہے عورت کی؟ بڑے مسئلے ہیں. ابھی آٹو میں آ رہا تھا 2 دن پہلے، میں نے ایک جنازے کی نماز پڑھائی. میں نے ہی پڑھائی. ایک 18 سال کا بچہ جو ہماری مسلی، ہمارے مسجد کا مسلی، نیچے اسکوٹر سے اسکوٹر، بائک سے بائک لگ کر بچے کا انتقال ہو گیا. ایسا بائک چلاتے ہیں ہمارے بچے. آج کل پولیس کمشنر کو بولنا پڑ رہا ہے اگر کوئی ویل اٹھا کر کرے گا تو وہ ایک افنس ہے، وہ ایک گناہ ہے اور اس کی سزا ہوگی. سبحان اللہ. ہمارے بچے کر رہے ہیں. میں گزارش کرتا ہوں مسجدوں کے جو لوگ ہیں نا، یہ سب اللہ کے ولی ہیں جو بیٹھے ہیں، وہ بچوں کو لاؤ، ان کو بٹھاؤ، ان پہ محنت کرو. وہ نوجوانوں کو لے کر آؤ جو غلطیاں کر رہے ہیں، صف اول میں ان کو بٹھاؤ.
علماء کو بولو انہیں نصیحت کریں، ضرورت وہ نوجوانوں کو نصیحت کرنے کی ہے میرے بھائی. جی ہم سب ذمہ دار. مجھے بڑا درد ہوا، 18 سال کا بچہ اگر کسی کے گھر میں اس کی لاش رمضان میں جا رہی ہے، اس کے گھر کا ماحول کیا رہے گا. لیکن جب غور سے میں دیکھا کہیں نہ کہیں ذمہ داری میں کمی ہے. باپ کہیں کمزوری کر رہا ہے، ماں کہیں مصروف ہو گئی ہے، اور ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. جب مجھے گہرائی میں جانے کا موقع ملا پتا چلا یہ مسئلہ تو کچھ اور ہی ہے. یہ مسئلہ تو ہاں ایک دعا کر لیں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بچے کی مغفرت فرمائے، اللہ وہ بچے کی مغفرت فرمائے. جی 7 میں آج صبح میں ہم نے ہمارے ایک بھائی کو دفن کیا ہے. جانتے نہیں ین طاہر احمد صاحب جو صدر تھے مرکزی مسجد چار مینار، چھوٹی چار مینار. ایسا لگ رہا ہے کہ معلوم ہے نہیں ہے، ایسا لگ رہا ہے تمہارے چہرے ایسا بتا رہے ہیں. ایسا ہوا ہے کیا؟ جی مجھے آپ کے چہرے بتا رہے ہیں آپ کو معلوم تک نہیں ہے، آپ کو معلوم تک نہیں ہے. اس وقت ابھی جو حالیہ صدر تھے دونوں چار مینار مسجد کے، اس وقت جو صدر تھے وہ ایک دن پہلے افطار کیے ہیں، تراویح کی نماز ابو بکر میں پڑھے ہیں، اور دوسرے دن ان کا انتقال ہو گیا. کوئی بھروسہ نہیں زندگی کا. اللہ سے دعا کر لو کم سے کم یہاں ہم جمع ہیں، اتنی بڑی جماعت ماشاءاللہ یہاں موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ انسان ہونے کے ناطے اگر ان سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں اللہ ان کی غلطیوں کو معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دے. جو باتیں بتائی گئی ہیں اللہ انہیں ثابت قدم رکھے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے دعا کر سکتا ہے. میرے بھائی سن لیجئے، ایک دو باتوں میں میں اپنی بات ختم کر لیتا ہوں. اصل ذمہ داری بہنوں کی کیا ہے؟ اس سے پہلے میں قرآن کی ایک آیت پڑھ کر بس ایک ہی آیت کا ترجمہ بول کر اپنی بات کو میں ختم کر لیتا ہوں انشاءاللہ. ساری دنیا میں سب سے بہترین عورت کون ہے؟ پوری دنیا میں سب سے بہترین عورت کون ہے؟ سبحان اللہ. کون ہے بھائی؟ کون ہے؟ کچھ تو بولو. ساری دنیا میں سب سے بہترین عورت کون ہے؟ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. اللہ نے مرد کو عورتوں پر حاکم بنایا ہے. اس آیت کو دنیا بدل نہیں سکتی، یاد رکھ لو. یہ آیت اپنی جگہ پہ اٹل ہے، یہ مرد کی ذمہ داری ہے. اور کیا ذمہ داری ہے اس میں؟ ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں الرجل قیم علی المرأة. آدمی گھر کا بڑا ہے، آدمی گھر کا بڑا ہے. عورت پر اللہ نے اسے ذمہ دار بنا اور وہ اس کا رئیس ہے. وہ کبیرھا، وہ گھر کا بڑا ہے. والحاکم علیہا، اس کا حکم گھر میں چلتا ہے. وہ مؤدبھا، اور وہ ادب سکھانے والا ہے. اذا وجدت، عورت میں اگر ٹیڑھا پن دیکھے نا، عورت میں اگر ٹیڑھا پن دیکھے، عورت غلط جا رہی ہے، یہ مرد کی ذمہ داری ہے وہ اپنی عورت کو سنبھالے، وہ اپنی عورت کو سنبھالے. یہ پہلا ٹکڑا ہے آیت کا. دوسرا ٹکڑا ساری دنیا میں سب سے بہترین عورت کون ہے، پھر اس کی ایک ذمہ داری انشاءاللہ. قرآن میں اللہ نے کہا بہترین عورت کون ہے؟ فالصالحات. پہلے دعا کر لیجیے اللہ تعالیٰ سے، اللہ ہماری بچیوں کو یہ قرآن کی آیت اور ایک حدیث میں پڑھوں گا انشاءاللہ اس کے مطابق اللہ میری بچیوں کو بنائے. نہیں ہے روزے کی حالت میں چیخ مار مار کے ہم بول رہے ہیں اور ان کو آمین تک نہیں کہا جا رہا ہے. سبحان اللہ، کیسی قوم ہے یہ. جی اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری بچیوں کو اللہ یہ قرآن کی آیت اور یہ نبی کی حدیث کے مطابق اللہ بنائے. ہاں جی ہاں، قوم کو جگانا پڑتا ہے، بار بار جگانا پڑتا ہے. یہ قوم ایسی عجیب قوم ہے ہماری. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اولاد کو ایسی بنائے میرے بھائی. سبحان اللہ. سب سے بہترین سب سے نیک عورت کون ہے؟ قانتات. اللہ نے کہا پہلا جملہ ہے قانتات کا. آپ اگر مانا کریں گے مطیعات، فرما بردار عورت. کون سی عورت؟ فرما بردار عورت. آگے چلے حافظات للغیب بما حفظ اللہ. پیٹھ کے پیچھے، شوہر کے پیٹھ کے پیچھے، شوہر جب گھر میں نہیں رہتا ہے اس کے پیٹھ کے پیچھے حفاظت کرنے باپ کی، شوہر کے گھر کی، شوہر کے بچوں کی. جو عورت یہ کرتی ہے سبحان اللہ اللہ نے کہا وہ نیک عورت ہے. کس نے کہا؟ اللہ نے کہا، میرے نبی نے کہا. آگے سنو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کہتے ہیں خیر النساء امرأۃ. ساری دنیا میں سب سے بہترین عورت. اللہ کے نبی کا جملہ کیسا ہے؟ ساری عورتوں میں سب سے بہترین عورت یہ ہے خیر النساء امرأۃ اذا نظرت الیہا سرتک. آپ جب بھی دیکھیں اس کو مسکرا کر تمہیں دیکھے. سبحان اللہ.
دوسرا چیز وَإِذَا أَمَرْتَهَا أَطَاعَتْكَ، جب بھی شوہر کوئی حکم دیں، عورتیں ہیں نا یہاں، عورتیں ہیں، جب بھی شوہر کوئی حکم دیں حکم کی اطاعت کرے. وَإِذَا غِبْتَ عَنْهَا حَفِظَتْكَ فِي نَفْسِهَا وَمَالِكَ، اور جب شوہر گھر کے باہر چلے جائیں تو وہ شوہر کی اس کے مال کی حفاظت کریں. سبحان اللہ، یہ دنیا کی سب سے اچھی عورت ہے. اسے سامنے رکھ لیجئے، رکھ کر ایک دو باتیں بات کر کر انشاءاللہ اپنی تقریر کو ختم کر لیں گے. شوہر کی اصل ذمہ داری میں، بیوی کی اصل جو ذمہ داری ہے ان احادیث کی روشنی میں، وہ گھر ہے میرے بھائی، گھر ہے. یہ حقیقت دیکھی گئی ہے جن گھروں میں دونوں کماتے ہیں، شوہر بھی کام پہ جا رہا ہے، بیوی بھی کام پہ جا رہی ہے. رمضان المبارک کا بہترین مہینہ ہے، ایک بھائی کی نصیحت سمجھ کر اسے سن لیجئے گا انشاءاللہ. اس گھر کے اکثر بچے بیرہ روی کا شکار ہیں، اکثر بچیاں بیرہ روی کا شکار ہیں جہاں دونوں باہر جاتے ہیں. اللہ نے ہر ایک کو ایک ذمہ داری دی، مرد کو باہر کی ذمہ داری، عورت کو گھر کی ذمہ داری. عورت اگر گھر میں رہے، میرا تو یہ ماننا ہے، میرے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم 8 دروازے جنت کے ہیں. مردوں میں ابو بکر انشاءاللہ جائیں گے، عورتوں میں ہر عورت جائے گی، ہر مسلمان بہن جائے گی. ماہ مبارک ہے میری بہنوں، رمضان کا مہینہ ہے میری بہنوں، مگر میرے نبی نے کہا 4 باتیں کر لے عورت، بس کافی. زندگی میں 4 کام کر لے، اللہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھولے گا. کیا 4 کام ہیں؟ صلت خمسہ، 5 وقت کی نماز پڑھ لے. میرا چیلنج ہے، اسے لکھ کے لے کے جاؤ. جس گھر کی عورت نمازی ہے وہ انشاءاللہ وہ پورا گھر نمازی ہے. جس گھر کی عورت رات میں اٹھ کر تہجد گزار ہے انشاءاللہ وہ گھر کے بچوں کی تربیت آٹومیٹک اچھی ہوگی. یہ گھر کی اصل ذمہ داری ہے. سبحان اللہ. اذا صلت خمسہا صامت شہرہا، 1 مہینے کے روزوں کے بارے میں کیا کہوں میں. اکثر مسجدوں میں شکایت یہی ہے کہ عورتوں کے لیے جگہ ناکافی ہے. ماشاءاللہ، اللہ ہماری بہنوں کی عبادتوں کو قبول فرمائے، اللہ ہماری بھی عبادتوں کو قبول فرمائے. تیسری چیز جو میرے نبی نے کہی صلی اللہ علیہ وسلم، اطاع الزوجہ، شوہر کی اطاعت کریں. 5 چوتھی چیز حفظت فرجہا، اپنی عزت، اپنے دین کی عزت کی حفاظت کر لیں. تقریباً نکاحوں میں یہ بولتا ہوں، ایسی عورت سے کہا جائے گا جنت کے جس دروازے سے چاہتی ہو اندر آ جاؤ. پتہ ایک چلا اس میں، شوہر کی اطاعت، بچوں کی دیکھ بھال، بچوں کی ذمہ داری ہے، ایک بہن کی اصل ذمہ داری ہے. میں نے جو بات کہی تھی شیخ سے، شیخ یہاں پھر بیٹھے ہیں سبحان اللہ، جو میسور میں جو بات میں نے کہی، بہت غیروں نے اپنی بچیوں کو اتنے اوپر اٹھایا ہے یہ فلائٹ اڑا رہی ہیں. یہ میں نے سوال کیا، اس دوران شیخ کا جواب بڑا اچھا تھا اور اسے تقریباً 1 کروڑ سے زیادہ لوگوں نے دیکھا. یہ تکبر کے لیے نہیں، فضل کے لیے، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اس کے لیے میں بول رہا ہوں. سبحان اللہ. شیخ نے کہا اگر مان لو یہ عورت اگر نہیں اڑائے گی فلائٹ، کوئی مرد اڑا لے گا، وہ جگہ خالی نہیں رہے گی، وہ جگہ خالی نہیں رہے گی. اللہ نے عورت کو ایک ذمہ دار بنایا ہے، وہ کسی بچے کی ماں ہے، کسی کی بیوی ہے، کسی کے گھر کی بہو ہے. اگر وہ ذمہ داری نہیں نبھائے گی، ساری دنیا میں کوئی اور وہ نہیں نبھا پائے گا، وہ جگہ ہمیشہ خالی رہے گی. صحیح ہے نا؟ صحیح ہے نا؟ اللہ تعالیٰ ہماری بہنوں کو اپنی اصلی ذمہ داری یاد کر کر اللہ انہیں نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. میرے ایک شاگرد مدنی عالم ہیں، انتقال ہو گئے، جوانی میں انتقال ہو گئے کووڈ کے اندر. اللہ نے کچھ لوگ، بہت سارے علماء مدنی ہیں یہاں جو بیٹھے ہیں ان کے شاگرد، میرے بھی ایک شاگرد مدنی تھے، ایک مدرسے کے پرنسپل بھی بنے. وہ سیکنڈ کووڈ میں انتقال ہو گیا. میں اور وہ دونوں ایک جگہ بیان کر رہے تھے، انہوں نے ایک حدیث بیان کی، میں اسے نوٹ کر لیا. یہ میرے اس کی آخری حدیث ہوگی. کیا سسرالی گھر میں ساس کی خدمت کرنا ہے؟ سب کے کان کھڑے ہو گئے. ابھی جی سب کے کان کھڑے ہو گئے. سسرالی گھر کی خدمت واجب ہے کہ نہیں واجب؟ ارے اہل حدیث تو چھوڑو، کسی بھی مکتب فکر کا فتویٰ اٹھا لو، کہیں سے بھی آپ کو یہ فتویٰ نہیں ملے گا کہ ان کی خدمت واجب ہے. ان کی خدمت، ہاں شوہر کی خدمت واجب ہے. اللہ کے نبی نے کہا تھا ایک انصاری عورت سے، این انت من، دیکھو تم کہاں تک خدمت کر رہی ہو. اس بہن نے کہا کہ میرا بدن جب تک ساتھ دیتا ہے میں شوہر کی خدمت کرتی ہوں. پھر نبی نے اس عورت سے کہا دیکھ لو فَإِنَّمَا هُوَ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ، تمہارا شوہر تمہاری جنت بھی ہے، تمہارا شوہر تمہاری جہنم بھی ہے. شوہر کی خدمت ضروری ہے. کیا شوہر کی ماں کی خدمت ضروری ہے؟
کیا شوہر کے فلاں کی خدمت ضروری ہے؟ مجھے وہ میرے شاگرد نے کہا مگر مدینے کے فارغ ہیں، سبحان اللہ، میں نے وہ نوٹ کر لیا ہے، آپ کے سامنے بول کر اللہ سے دعا کر کر میں اپنی جگہ لے لیتا ہوں، سنیں گے انشاءاللہ۔ حضرت اسماء کہتی ہیں رضی اللہ عنہا، حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما کہتی ہیں میری شادی زبیر سے ہوئی رضی اللہ عنہ۔ کن سے؟ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساڑو ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساڑو ہیں۔ میری شادی زبیر سے ہوئی۔ اس وقت زبیر رضی اللہ عنہ جو ہیں بڑے غریب تھے، ان کے پاس کیا تھا اس وقت میں؟ غلام تھا، ایک اونٹ ایک گھوڑا بس۔ اور میں ساتھ میں یہ کہتی ہیں سبحان اللہ، بخاری میں بھی ہے حدیث، صحیح مسلم کے اندر بھی حدیث موجود ہے، میں زبیر کے اونٹ کو، زبیر رضی اللہ عنہ کے اونٹ کو پالنے کے لیے میں ابو طلحہ انصاری کے باغ میں جا کر کھجور کے بین چن کر لایا کرتی تھی اور میں وہ اونٹ کو کھلایا کرتی تھی۔ تو علماء کہتے ہیں شوہر کے اونٹ کی خدمت کر سکتی ہے بیوی، شوہر کی والدہ کی خدمت نہیں کر سکتی۔ نہیں سمجھ میں آئی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ شوہر کے واجب نہیں ہے یہ سمجھ لیجئے، لیکن ایک انسانیت کا تقاضا ہے، شوہر کی اطاعت میں داخل ہے۔ بہرحال اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ذمہ داری کے بارے میں کچھ باتیں میں نے اب بھائیوں کے سامنے کہی ہیں، اللہ سب سے پہلے کہنے والے کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ سننے والوں کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جس وقت ہم یہ دنیا چھوڑیں، جو ذمہ داریاں ہمارے سر پر ہے کما حقہ، اللہ ہمیں ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وہ بچوں کی ذمہ داری ہو، بچیوں کی ذمہ داری ہو، گھر والوں کی ذمہ داری ہو، مساجد مدارس کی ذمہ داری ہو، کوئی بھی ذمہ داری ہو، اللہ ہمیں صحیح ڈھنگ سے وہ ذمہ داری نبھانے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ یہ جو ماہ مبارک ہے، اللہ ہر بیمار کو اس میں شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے۔ بار بار ہماری مسجد رحمانی میں ایک بڑا بھائی آ کر میرے بازو کھڑا ہو جاتا ہے، مجھے ایک چیٹھی دیتا ہے، میرا چھوٹا بھائی ڈاکٹر ہے، جاوید نام ہے اس کا، اس کی کڈنی بھی فیل ہو گئی ہے، اس کا لیور بھی فیل ہو گیا ہے، کبھی آئیسیو میں کبھی باہر، کبھی آئیسیو میں کبھی باہر، اس کی زندگی رمضان میں ایسا چل رہی ہے۔ وہ بڑا بھائی مجھ سے ہمیشہ درخواست کرتا ہے میرے بھائی کے لیے دعا کیجئے شیخ، اللہ میرے بھائی کو شفائے عاجلہ کاملہ، خود ڈاکٹر ہیں، جو بیمار ہیں خود ڈاکٹر ہیں، اللہ سے دعا کرو اللہ انہیں شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے۔ صرف ان کو نہیں، جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے، جتنے مجبور ہیں اللہ سب کی مجبوریاں دور فرمائے، جتنے پریشان حال لوگ ہیں اللہ سب کی پریشانیاں دور فرمائے۔ اس جمعہ میں ایک صاحب مل کر مجھے بولے ہر جمعہ میں آپ ایک دعا کرتے، اس بار نہیں کیا، کیا جی؟ جتنے مقروض ہیں، جن کے سر پہ قرض کا بوجھ ہے، اللہ وہ قرض کے بوجھ کو ان کے سر سے دور فرمائے۔ جتنے ذمہ دار ہیں اللہ اتنی طاقت دے کہ وہ اپنی ذمہ داری بحسن خوبی ادا کریں۔ میں اللہ سے آخر میں ایک بار اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس کے بعد یہاں کے جو مساجد کے ذمہ دار ہیں اس مسجد کے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انہوں نے ماشاءاللہ رمضان جیسے بابرکت مہینے کے اندر ایسا بہترین ماحول انہوں نے بنایا، ایک پروگرام رکھا ہے، اللہ ان کو دنیا آخرت میں اس کا بدلہ عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی